بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرزانہ خان سوشیالوجی ADP پروگرام 2 کے ساتھ آج ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا رپورٹ رائٹنگ، ریسرچ جو ہم نے کی تھی، سوشل ریسرچ یا جو ہم نے معاشرتی تحقیق کی، اس میں ہم نے پوائنٹس کیے، 7 پوائنٹس ہم نے کر لیے۔ یہ سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کی بک کا، آپ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں رپورٹ رائٹنگ کا، کہ رپورٹ رائٹنگ کیا چیز ہے، رپورٹ رائٹنگ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے، اور رپورٹ رائٹنگ میں ہم نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ اس کا آپ کی ریسرچ کا حصہ ہوگا، کیونکہ جو ریسرچ کرنے والا ہے اس نے ریسرچ اپنی کر لی، ہم نے اس کے لیے بہت بات کر لی، اس نے کس طریقے سے کی، کن کن چیزوں کو اس نے کنٹرول کیا، کیا کیا اس نے ٹولز یوز کیے۔ اب اس نے وہ جو ریسرچ ہے اپنی، وہ اس نے پہنچانی ہے دوسروں تک، کہ دوسرے جو اس کی کاوش ہے، جو اس کی تحقیق ہے، اس کو وہ سمجھ سکیں، اس کو وہ جان سکیں کہ اس نے کس چیز پر تحقیق کی ہے، کیا مفروضہ جو ہے اس نے درست ثابت کیا ہے، کیا اس کے جو تحقیق سے نئے نئے مفروضے نکلیں گے، تو آگے کے لیے اس کے لیے خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی تحقیق کا ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ اب اس میں سے سب سے جو امپورٹنٹ جو رپورٹ لکھنا ہے وہ اس میں یہی چیز ہے کہ یہ پوری تحقیق کا، اگر ہم کہیں کہ ایک نچوڑ ہے جو وہ محقق کرتا ہے، اور اس کے لیے کہ وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اپنی کاوش اور تحقیقی مواد کو قائرین کے سامنے پیش کر سکے۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ سارے مواد کو کیا کرتا ہے، کتابی شکل میں پیش کرتا ہے، جو کیا کہلاتی ہے، آپ کی رپورٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رپورٹ کیا ہے کہ ایک کتابی شکل میں یا لفظوں کی شکل میں ایک پوری اس کی تحقیق کی جو کاوش ہے یا جو کوشش ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر کیا چیز ہے کہ ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، جس سے محقق اپنے جو ہے تجربات اور حقائق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک تحقیقی رپورٹ میں کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ صحیح اور درست معلومات ہی تحریر کا حصہ بنے یا تحریر کی جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں جو تحقیقاتی جو رپورٹ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ صحیح اور درست جو معلومات ہیں، جو محقق نے اپنی تحقیق کی، جو اس نے اپنی تحقیق سے چیزیں ثابت کی، وہ بالکل صحیح اور درست انداز میں جو ہے وہ پیش کی جائیں۔ اب جو ہے وہ رپورٹ لکھنا جو ہے وہ کیونکہ ہماری معاشرتی تحقیق کا آخری اور سب سے مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہے۔ مشکل مرحلہ کیوں کہیں گے کہ جو کاوش تھی، جو تحقیق تھی، جو علم تھا، جو مواد تھا، جو اس کی اپنی جو سمجھ تھی، جو جس پر اس نے کام کیا، جس کے لیے اس نے تمام اپنے ریسورسز کو استعمال کیا، جتنا ٹائم اس نے اسپینڈ کیا، وہ اس کا پرسنلی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مسلسل کام کرنا، مسلسل پڑھنا، مسلسل معلومات حاصل کرنا، مسلسل جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا، یہ سارا تھا۔ اب اس نے جب وہی چیز اپنی نیکسٹ لوگوں تک پہنچانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، تو اس میں اس نے وہ تمام چیزیں صحیح اور درست طریقے سے اس طریقے سے پیش کرنی ہیں تاکہ اگلے کو صحیح مواد بھی مل سکے، صحیح تحقیق کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے، اور یہ کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کی جو مین جو اس کا مقصد تھا تحقیق کا، وہ حاصل کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو رپورٹ میں جو انٹروڈکشن سیکشن ہے وہ اس میں اپنا سارا انٹروڈکشن کروائے گا، جو ہم نے جتنے مراحل آپ کے 7 سٹیپس پڑھے ان سب کے بارے میں لکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم حصہ ہے، اور رپورٹ لکھنے کے جو مقاصد ہیں وہ 3 ہیں، کہ پہلا ہے آپ کا تحقیق کا آغاز سے اختتام تک کا طریقہ کار بیان کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے جو اس کا میتھڈ پڑھا تھا، جو ہم نے میتھڈولوجی پڑھی تھی،
اس سیکشن کو ہم نے زیادہ کھول کے بیان کرنا ہے، جس میں ہم نے تحقیق کے مقاصد، اس کا طریقہ کار، مواد جمع کرنا، جو ڈیٹا کلیکشن تھی، پھر اس کو انالائز کرنے کا جو طریقہ تھا، وہ تمام ہم نے جو ہے وہ بہت ڈیٹیل سے جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا رزلٹ سیکشن آ جاتا ہے، کہ رزلٹ سیکشن سے پہلے آپ نے تحقیق کے دوران دریافت ہونے والے حقائق کو پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اس پہ بات کی تھی نا کہ جب وہ تحقیق کرے گا تو صرف ایک ہی مفروضے کا اور اس پہ تو نہیں کرے گا۔ ہم جب سوشیولوجی پڑھ رہے ہیں، ہم معاشرہ پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو پڑھ رہے ہیں، گروپس کو پڑھ رہے ہیں، آرگنائزیشنس کو پڑھ رہے ہیں، اصل میں ہم ہیومن بینگز ریلیشن شپس کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپ کوئی بھی ہو۔ اب جہاں پہ ہیومن ریلیشن شپ آتا ہے وہاں پہ کمپلیکیشنز آتی ہیں، جیسے انسانی جسم کے اندر خود اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ اس کے اگر ہم بالکل علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مزید الجھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے انسانی سوچ، انسانی کردار، انسانی رویے، ہماری ثقافت، ہمارا کردار، یہ سب چیزیں ہمارے جو معاشرے ہیں جن سے ہم بیلونگ کرتے ہیں ان کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں، کمپیریٹیولی کرتے ہیں، وہ کچھ اور رزلٹس دیتے ہیں، مختلف حالات میں کرتے ہیں، اسی گروپ کو ہم مختلف حالات میں اسٹڈی کریں گے تو اس کے رزلٹس کچھ اور ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو حقائق میں دریافت ہونے والے حقائق ہیں ان کو بھی وہ پیش کرتا ہے۔ حاصل شدہ جو معلومات ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اس نے معلومات حاصل کی ہیں وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، اپنے رزلٹ کو کمپائل کرے گا کہ اس کا کون سا مفروضہ، کن کن مفروضوں پر کام کیا، کون سے کامیاب ہوئے، کون سے رد ہوئے، کن سے نئے مفروضے بنے، کس پر نئی تحقیق کی ضرورت ہے، تو آنے والوں کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی جو بک کے لحاظ سے جتنا آپ کا ضرورت تھی رپورٹ رائٹنگ کو کرنے کی وہ ہم نے اس میں کر لیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جتنا ہم نے اس کو شروع سے اس ٹاپک کو کیا تھا وہ سارا رپورٹ رائٹنگ کے اندر آ کے اکٹھا ہو گیا، کمپائل ہو گیا۔ تو رپورٹ لکھنا اٹسیلف بہت ایک امپورٹنٹ کام بھی ہے، بہت مشکل کام بھی ہے، مرحلہ بھی مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مختلف طریقوں سے آپ رپورٹس لکھتے ہیں، جیسے آپ انگلش کی آپ جب کلاسز لیتے ہیں یا انگلش کا آپ جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ رپورٹ لکھتے ہیں، تو رپورٹ لکھنا اس میں بھی جب آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اور کس چیز کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، اس کے بارے میں آپ نے بہت ڈیٹیل سے بھی نہیں لکھنا ہوتا کہ بہت صفحوں کے صفحے بڑھ جائیں اور اس میں پڑھنے والے کو مشکل آئے، بلکہ اس میں امپورٹنٹ چیزیں اور ایسی چیزیں کہ جو کہ ضروری ہیں اور جو معلومات دوسروں تک پہنچانی ہیں ہم ان کو ہی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اپنی رپورٹ لکھتے ہیں۔ آپ کا میں نے اتنا کروا دیا، اس کے ساتھ آپ کی کچھ مزید سلائڈس ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بھی کرنا ہے اور دوبارہ سے اپنی سلائڈس کو دیکھتے چلے جانا ہے کہ نیکسٹ آپ کے دیکھ لیں ایتھیکل سیکشن ہے آپ کا، ٹھیک ہے، امپلیکیشن سیکشن ہے، یہ آپ نے ساری سلائڈس کو میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھا رہی ہوں، ان سلائڈس کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک علیحدہ آپ نے پیج لینا ہے، ٹھیک ہے، پیج لے کر آپ نے اس کے اوپر مین ہیڈنگ دینی ہے ریسرچ رپورٹ رائٹنگ، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک کے حساب سے جو نمبر 8 پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ کو اتنا کروا دیا، لیکن اگر آپ کو یہ علیحدہ سے کوئی کویشچن آتا ہے یا اس پہ ایک آئی تھنک ایک جو آپ کے اینول پیپرز ہوتے ہیں اس میں بھی ایک کویشچن آیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے یہ آپ کو ساری سلائڈس آپ کو پرووائڈ کر دی ہیں۔ آپ نے بالکل جیسے کلاس ورک کرتے ہیں یا ہوم ورک کرتے ہیں اس کو آپ نے مارکر کا یوز کرنا ہے، پین کا یوز کرنا ہے، تمام ہیڈنگز کو اسی طرح سے لکھنا ہے، جیسے یہاں پہ گائیڈ لائنس والا بھی ہے آپ نے اس کی ہیڈنگ کو بھی بنانا ہے، جو اس کا مٹیریل دیا ہوا ہے وہ کرنا ہے، پھر نیکسٹ ڈیفینیشن والا ہے اسی کو اسی طریقے سے کرنا ہے، پرپزز ہے آپ کے یا پرپز ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے بک کے اندر ایک اور جو ہے آپ کو
چیپٹر کے اندر بھی رپورٹ رائٹنگ کا ایک سیکشن مل جائے گا. نہیں تو آپ کسی بھی سبجیکٹ سے مدد لے سکتے ہیں, نیٹ سے مدد لے سکتے ہیں, آپ کوئی بھی آپ جو ہے وہ سورس اپنا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فارمیٹ فار رپورٹ رائٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو جیسے میں نے انگلش کی مثال دی اس میں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹیل میں دیا گیا ہوا ہے کسی گرامر بک میں. آپ نہیں تو یہ جو مواد ہے اسی کو آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک, اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس میں مزید جو سلائڈس پہ میں نے آپ کو مٹیریل دیا ہے اس کو آپ نے پوری طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ 20 مارکس کا جو ہے وہ پورا کویسچن کور ہو جائے. پھر سٹیپس ہیں, اس کو آپ نے کرنا ہے, اس کو ڈیفائن کرنا ہے. پھر مین باڈی آف دا رپورٹ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے پوائنٹس کافی سارے دیے گئے ہیں. ٹھیک, پھر آپ کا میتھڈولوجیکل سیکشن ہے, اس کو کرنا ہے. رزلٹ سیکشن ہے, ایتھیکل سیکشن ہے آپ کا, اور امپلیکیشن سیکشن ہے. یہ تمام آپ نے بہت ڈیٹیل سے کرنا ہے اور اس کو ہوم ورک کی صورت میں کرنا ہے. اور ایٹ لیسٹ یہ اتنا مٹیریل بن جانا چاہیے. یہ آپ کو اتنی میں نے آپ کو مٹیریل دے دیا ہے. جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں, اس کو آپ جب لکھیں تو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے 20 مارکس کے لیے یہ ایک پراپر کویسچن بن جائے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ میں نے آپ کو کہہ دیا آپ کسی بھی بک سے مدد لے سکتے ہیں, نیٹ سے مدد لے سکتے ہیں, آپ جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیں. اور کائنڈلی اس کو کل, آج اگر آپ کر لیتے ہیں تو کل سے آپ مجھے واٹس ایپ کر کے, ہاں اس میں خاص طور پہ آپ کا جو ہوم ورک آپ کریں گے اس میں جو آپ کا پیج ہے اس کے ٹاپ پہ آپ کا نام, آپ کا رول نمبر, فل نیم, رول نمبر, ٹھیک ہے, اور ڈیٹ آپ نے مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے پھر آپ کے 20 مارکس ہیں. یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی اسسمنٹ ہے کہ جس میں نے اپنا بھی پڑھایا ہوا اور آپ کو سلائڈس کی صورت میں جو مٹیریل دیا ہے میں آپ کو زبانی نہیں دے رہی بلکہ آپ کو ریٹن میں اس پہ دے رہی ہوں تاکہ آپ اس کو کر سکیں. ٹھیک ہے نا, تو آئی تھنک آپ کل تک جو ہے یا پرسوں تک آپ لوگ مجھے یہ بھیجنا شروع کر دیں گے اور اس کے میں باقاعدہ آپ کے مارکس لگاؤں گی. جس طریقے سے آپ کی پہلے جو ہے وہ اسیسمنٹس آپ کی ہوئی ہیں یا 25 مارکس کا جو آپ کا پری سینڈ اپ کالج میں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مارکس بھی جہاں پہ مجھے ضرورت پڑے گی میں اس میں ایڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے, آئی تھنک آپ لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں اور مجھے بار بار اس کو دہرانے کی اب ضرورت نہیں پڑے گی. جو اسٹوڈنٹ نہیں مجھے بھیجے گی میں اس کا 0 ہی لگاؤں گی. ٹھیک ہے, اور یہ جو 2 ہم نے چیپٹر کیے تھے جو کل میں نے آپ کو لیکچر دوبارہ بھیجا ہے اس کو بھی بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ اس میں اور اس جو ٹاپک ہے یا جو آپ نے چیپٹر پڑھا ہے اس کے درمیان کیا فرق ہے آپ کو فرق سمجھ آ جائے. جب تک آپ کو فرق سمجھ نہیں آئے گا, آپ صرف اگر آپ اس کو رٹا لگاتے جائیں گے تو آپ کو چیزیں سیم لگتی ہیں تو آپ اس کو پھر صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک آپ کا اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنا یہ آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد.